آج دیکھیں اس غزوہ احد کو 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جب بھی اس جنگ کا ذکر ہوتا ہے احد پہاڑ کا ضرور ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس احد پہاڑ کو بھی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوگی۔ مدینے میں اور کتنے پہاڑ ہیں، مکے اور مدینے کے درمیان کتنے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے جب کوئی مثال دی تو احد پہاڑ کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس احد پہاڑ کے برابر سونا خراب کرے جو ٹنوں سے بھی کہیں اوپر اس کا وزن بنتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے میرے اس محبوب میرے صحابی رسول جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، میرے حسن کے جلووں میں جو مست ہوا، ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، اس نے اگر ایک کھجور کا چھلکا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، بعد میں آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خراب کرے تو اس کے کھجور کے چھلکے کے برابر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ احد پہاڑ کی مثال اللہ کے محبوب نے دی، اور آپ ایک مرتبہ اس کے اوپر تشریف لے گئے اور وہ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، پہاڑ نبی سے محبت کرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جانور نبی سے محبت کرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، درخت اللہ کے نبی سے محبت کریں، ادب احترام کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام مسلمان، ہم اگر نبی کی محبت اپنے دل میں بسائیں گے، مال اولاد جان سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی اپنے دل میں لے کر آئیں گے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسلمان کا کیا مقام بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے۔ پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، دنیا میں اس کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔